إن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلهم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقال تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يؤمنون فليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن الكاذبين. صدق الله العلي العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد ولقد أوذيت في الله وما يوذى أحد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، بھائیوں، آج کے موجودہ حالات ہم سب کے سامنے ہیں۔ میڈیا پر، سوشل میڈیا پر جو حالات دکھائے جا رہے ہیں، زمینی حالات ایسے ہیں یا نہیں، اس پر ہمیں غور کرنا ہے۔ دیکھیے، ہمیشہ سے حق اور باطل کا ٹکراؤ رہا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حق کا کوئی مخالف نہ ہو۔ حق اسی وقت حق ہونا پہچانا جاتا ہے جب اس کا کوئی سامنے مقابل ہو۔ تو ہمیشہ سے حق کا، حق والوں کا مقابل اور مخالف رہا ہے، اور آپس میں ان کا ٹکراؤ چلتا رہا ہے۔ لیکن ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا: جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ حق آ گیا، باطل گیا گزرا ہو گیا، اور باطل ہے ہی اس کام کا کہ وہ گیا گزرا ہو جائے۔ تو غلبہ ہمیشہ حق کو رہے گا۔ عارضی طور پر کبھی کچھ دنوں کے لیے اگر حق مغلوب ہو جائے تو وہ مغلوب ہونا نہیں۔ اگر باطل دندناتا نظر آ رہا ہو، باطل طاقت میں نظر آ رہا ہو، وہ اس کی طاقت و قوت ہمیشہ کی نہیں ہوتی، وہ عارضی ہوتی۔ طاقتور اور غالب ہمیشہ حق ہی رہے گا، اور حق ہی رہا ہے۔ اس لیے موجودہ حالات کا سامنا کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں اللہ رب العزت والجلال پر پکا یقین رکھنا۔ دنیا میں کوئی چیز اللہ کے حکم کے بغیر ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا۔ میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا میں اگر کوئی پتا بھی ہلے گا تو اس میں بھی اللہ کے حکم ہوگا، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنا ایمان عقیدہ اللہ رب العزت والجلال کی قدرت پر، اللہ کی طاقت پر، اللہ کے احکم الحاکمین ہونے پر، اللہ کے ہر چیز پر قادر ہونے پر
ایسا یقین رکھیں کہ میری آنکھ کا دیکھا غلط ہو سکتا ہے، میرے کان کا سنا غلط ہو سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت والجلال نے، اللہ کے نبی نے جو ہمیں بتلایا ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر دنیا میں ایک سوئی کے برابر بھی کوئی چیز ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی، حق ہے اور سچ۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے ایمان کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ جب تک ہم اپنے ایمان پر مضبوط نہیں ہوں گے اس وقت تک حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حالات کیسے ہی خراب ہو جائیں، آج کے حالات ان حالات کی طرح نہیں ہیں جو مکے میں مسلمانوں کے لیے تھے۔ مکے میں مسلمانوں کے حالات ایسے تھے کہ 99% 99% لوگ ان کے مخالف تھے۔ ایسے مخالفت کے ماحول میں بھی حق بڑھتا رہا، چڑھتا رہا اور بلندی پر پہنچتا رہا۔ اس لیے ہمیں کبھی بھی اپنے پاس مایوسی کو نہیں بھٹکنے دینا۔ مکے کے حالات تنے تنہا میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق کی آواز کو لے کر کھڑے ہوئے اور اس آواز کو دبانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو مخالفت پر آمادہ کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حقیر دنیا کا لالچ دیا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بادشاہت کا لالچ دیا گیا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے مقابلے میں، توحید کی دعوت کے لیے آپ کسی سے کسی طرح کی کوئی صلح کرنے پر تیار نہیں۔ جب اس وقت کے حالات میں اللہ رب العزت والجلال نے حق کو غالب کیا اور چند سالوں کی محنت، مجاہدے اور مشقت کے بعد اللہ رب العزت والجلال نے ہمیشہ کے لیے وہاں سے باطل کو ختم کر دیا، ایسے حالات میں حق نہ دب سکا، تو آج الحمدللہ ہمارے ملک کے حالات ایسے نہیں۔ سیاسی تجزیہ کرنے والے بتاتے ہیں کہ مشکل سے 32-33% ووٹ جس طرح بھی جاتے ہوں وہ فرقہ پرستوں کو جاتے ہیں، باقی آج بھی 67% آپس میں اتحاد، بھائی چارہ، محبت، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر زندگی گزارنا، ایک دوسرے کی غم اور خوشی میں شریک ہونا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے ہی کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، سب سے پہلے تو یہ کہ ہم اللہ رب العزت والجلال کی ذات پر 100% نہیں 101% یقین کریں، اور دوسرے سوشل میڈیا پر جو حالات خراب ہونے کا ڈھونگ کیا جا رہا ہے، ہر طرف مسلمانوں کو دبتا ہوا، کچلا جاتا ہوا دکھلایا جا رہا ہے، اس خوف اور اس نا امیدی اور ڈر سے نکلیں
اور ہم اپنے آپ کو زمینی حالات سے اور زمینی حالات میں غور کرنے کی فکر کریں اور زمینی حالات کو دیکھیں۔ یہ بڑا ایک ہوا بٹھایا جاتا ہے، خوف بٹھایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے مسلمانوں کے ذہن و دماغ میں یہ بٹھا دیا جائے کہ مسلمانوں کو ہر طرف ستایا جائے، مسلمانوں کو ہر طرف ظلم و زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ہر طرف ظلم و ستم کا شکار بنایا جا رہا ہے۔ یہ ایک باقاعدہ پروپیگنڈا ہے، پری پلان ہے۔ جہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن وہاں سے ہم متاثر ہو کر، وہاں سے ہم اپنے اندر ڈر اور خوف کو جگہ دے دیں، وہاں سے ہم اپنے اندر مایوسی کو جگہ دے دیں، یہ کسی بھی طرح ایک مسلمان کو زیب نہیں دے۔ میں اور آپ اور اللہ کا ہر ایمان والا بندہ تقدیر پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کی قدرت پر ایمان رکھتا ہے۔ اللہ نے سب کو اپنے احاطہ قدرت میں لے رکھا ہے، اللہ نے اپنے احاطہ علم میں لے رکھا ہے۔ جو بھی کوئی چیز دنیا میں ہوتی ہے وہ اللہ کے علم میں ہوتی ہے، اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ یہ یقین رکھے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کو پتہ ہے، اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اپنے ذہن و دماغ میں کبھی بھی مایوسی کو ہمیں جگہ نہیں دینے، ہمیشہ سے حق کا مقابل رہا ہے، ہمیشہ سے اللہ رب العزت والجلال نے حق کے مقابلے میں باطل کو کھڑا کیا ہے تاکہ حق کو پہچانا جا سکے، اور ہمیشہ سے حق والے پر حالات آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ۔ ترجمہ ہے آیت کا، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم جنت میں یوں ہی آرام سے چلے جاؤ گے؟ تم پر وہ حالات نہیں آئیں گے جو گزشتہ قوموں پر اور گزشتہ انبیاء پر آئے ہیں۔ کہیں انہیں بھوک کا سامنا کرنا پڑا ہے، کہیں مصیبتوں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور یہاں تک کہ ایمان والے اور حضرات انبیاء اس بات پر یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ کی مدد آئے گی، لیکن حالات سے ایسے دوچار ہوئے وہ کہنے لگے، اے اللہ تیری مدد کا تو یقین ہے لیکن وہ وقت کب آئے گا جب تیری مدد آئے گی؟ ایسے حالات ہم پر نہیں ہیں۔ الحمدللہ چین و سکون کی نیند سوتے ہیں، چین و سکون سے کھاتے ہیں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ لوگوں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ بس یوں کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان پر حالات نہیں آئیں گے، ان کے ایمان کی آزمائش نہیں ہوگی، باطل انہیں تنگ نہیں کرے گا، پریشان نہیں کرے گا۔ اللہ کہتا ہے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ سچوں کو بھی جان کر رہے گا، اللہ جھوٹوں کو بھی جان کر رہے گا، سچوں کو الگ اور جھوٹوں کو الگ کرے گا۔ اس لیے سوشل میڈیا پر جو چل رہا ہے اور سوشل میڈیا کے ذریعے جو مسلمانوں میں خوف و ہراس کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، نا امیدی کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، اس نا امیدی سے ہمیں نکلنا۔ حالات آتے ہیں، ہمیشہ ایک جیسا ماحول نہیں رہتا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال کے سچے نبی فرماتے ہیں
کہ اللہ رب العزت والجلال کے حکم سے ایک جماعت، ایک گروہ ایسا ہمیشہ رہے گا جو اللہ کے دین حق کو صحیح پیش کرتا رہے گا، دین حق پر جمع رہے گا، اور کبھی بھی کوئی مخالفت کرنے والا انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ ہمیشہ حق پر غالب رہیں گے۔ تقدیر میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ پیش ہو کر رہیں گی، وہ ہو کر رہیں گی۔ خود اللہ نے اعلان فرمایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی تمہارے اوپر خوف مسلط کر کے، کبھی بھوک اور پیاس مسلط کر کے، کبھی تمہارے جان اور مال میں کمی کر کے، اور کبھی تمہارے پھلوں کے میں کمی کر کے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسے حالات میں جمنے والوں کو خوشخبری سنانا۔ اس لیے میرے بھائیو، ہم ایک خدا کو ماننے والے ہیں، آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے۔ جب آپ علیہ السلام میں 100% ماحول مخالف تھا اور اللہ کے نبی نے ایک خدا کی دعوت دی، ایسے 100% مخالف ماحول میں اللہ رب العزت والجلال حق کو غالب کرتا چلا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی حق میں ماننے والوں میں بڑھوتری کرتا چلا گیا، اور یہاں تک کہ حق کی آواز مکے سے نکل کر مدینے پہنچی، حجاز پہنچی، اور حجاز سے اطراف عالم میں پہنچی، اور یہاں تک آئی، اور آج تک مسلمان یہاں زندہ ہیں، تابندہ ہیں۔ انشاءاللہ صبح قیامت تک جب تک اللہ کو منظور ہوگا اسی شان آن بان کے ساتھ زندہ رہیں گے۔ لیکن میرے بھائیو، ان ساری چیزوں کے ساتھ مجھے آپ کو، پوری امت مسلمہ کو، خصوصاً ہندوستانی مسلمانوں کو اپنے گریبان میں منہ ڈال کر بھی سوچنا ہوگا۔ اللہ کے سربلندی کا، اللہ سرفرازی کا قرآن میں اعلان کر رہا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، کمزور مت پڑو، بودے مت بنو، وَلَا تَحْزَنُوا، اور غم مت کرو، یہ حالات آتے رہیں گے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی سرفرازی سے نوازے جاؤ گے۔ شرط کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان پر ثابت قدم۔ میں اور آپ غور کریں، ہم اور آپ دیکھیں کہ ہمارے مسلم معاشرے پر ان حالات کی بنیاد پر کیا کوئی ایسا خاص فرق پڑا ہے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں؟ ہماری برائیوں میں کمی واقع ہو جاتی، ہماری نیکیوں میں ترقی ہو جاتی۔ جبکہ دوسری جگہ قرآن کریم میں اللہ اعلان کر رہا ہے فساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، دنیا میں خشکی میں تری میں جو حالات آتے ہیں، حالات بگڑتے ہیں، ان میں کرتوت انسانوں سے ہوتے ہیں، اور کیوں ہوتے ہیں؟ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ اللہ بعض کرتوتوں کا ذائقہ دنیا میں چکھائے، لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، تاکہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ ہم غور کریں، ہم آپ سوچیں، قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا ہے اپنی مدد اور نصرت کا، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے مسلمانوں کی مدد اور نصرت کا، لیکن آخر آج ہم دیکھیں تو صحیح کہ آج ہم مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، اسلامی تعلیمات پر ہم کتنا عمل پیرا ہے، اسلام کو ہم کتنا فالو کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیو، ہر زمانے میں
اللہ کا حکم ہم سب کے لیے پورا کرنا ضروری ہے، لیکن خاص طور سے جب ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے حالات بگڑ رہے ہوں تو اس وقت میں ہماری انتہائی ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے حالات پر غور کریں، ہم برائیوں سے بچ کر نیک اعمال کی طرف آنے کی کوشش کریں، ہم گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کے کرنے پر تیار ہو، طبیعت چاہے نہ چاہے ہم اپنے آپ کو مجبور کر آج ہم شکایتیں دوسروں کی کرتے ہیں، لیکن آج ہم اپنے حالات پر غور نہیں کرتے کہ آخر ان حالات کی بنیاد پر ہماری اپنے رہن سہن کی زندگی میں، ہماری 24 گھنٹے کی زندگی میں ہمارے غلط معاملات میں کوئی تبدیلی آئی یا نہیں آئی؟ جو جس راہ پر چل رہا ہے، کیا ہم اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے حالات کا انتظار کر رہے ہیں جو دوسروں پر آ رہے ہیں، دوسری جگہ آ رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، جہاں جو ہو رہا ہے وہ تو ہو رہا ہے، کم از کم ہم اپنے یہاں کے حالات پر کنٹرول کریں، ہم اپنے حالات کو سدھاریں اور ہم اپنے ماحول کو اچھا بنانے کی کوشش کریں تاکہ جو حالات دوسری جگہ ہے ان حالات سے ہم متاثر نہ ہوں۔ اس کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے خدا کی طرف متوجہ ہوں، اپنے اللہ کو راضی کریں، اللہ کے ناراض کرنے والے جو کام ہیں ان سے توبہ کریں، انہیں چھوڑیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ ہم اپنے اندر جو اسلامی تعلیمات ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات ہیں، وہ اپنی زندگی میں عملی طور پر داخل کریں، اپنے برادران وطن کے ساتھ تعلقات ہموار کریں، ان کے ذہنوں میں اگر زہر بھرا جا رہا ہے تو اس زہر کا ہم اپنے اچھے تعلقات کے ذریعے علاج کریں، ان کے ذہنوں کو صاف کریں۔ یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہو جاتا ہے موجودہ حالات۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں خاص طور سے اپنے نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، اپنے تعلق کو مسجد سے مضبوط کر لیں، ہمارا تعلق مسجد سے مضبوط ہو، ہمیں یہاں سے ہمارے ایمان کی طاقت اور قوت حاصل ہوگی، ہمیں اپنے ایمان پر جمنا مسجد کے ذریعے سے حاصل ہوگا، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنے تمام مسائل کا حل ہر ایک ایمان والا مسجد سے جڑنے میں سمجھتا ہے۔ مسجدوں سے دور نہ بھاگے، مسجدوں سے خوف نہ کھائیں، مسجد خدا کا گھر ہے جہاں 24 گھنٹے رحمت برستی ہے، اس لیے اپنے آپ کو رحمت کے ماحول میں لانے کی کوشش کریں، اپنے تعلقات مسجد سے مضبوط کریں۔ ہمارا نوجوان اپنا وقت گلی کوچے میں، نالیوں پر ادھر ادھر ضائع کرتا ہے، مسجد میں آنے کی نہیں سوچتا۔ یہ ہمارا نوجوان طبقہ مستقبل کا یہ اہم طبقہ ہے، اس لیے اس کا مسجد سے جڑنا انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں اپنی ذات سے بھی، آپ حضرات سے بھی یہ مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ ہم مسجد کے ماحول میں آئیں، اپنے تعلق کو مسجد سے مضبوط کریں۔ جب ہمارا تعلق مسجد سے مضبوط ہوگا، یہاں سے ہماری ایمانی قوت حاصل ہوگی، تو ہمارے لیے ماحول میں صحیح ڈھنگ سے عملی طور پر اسلام پیش کرنا آسان ہوگا۔ مجھے حضرات کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔